السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا اور ایک بزرگ کا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بزرگ درویش سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ ان درویش کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ درویش نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ درویش نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے درویش کے حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھی اور مریدوں نے بہلول کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے بہلول کو ایک صحرا میں ڈھونڈ لیا اور درویش کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ درویش بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ درویش نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ تو درویش نے فرمایا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا تو تم ہی وہ درویش ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ درویش نے کہا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا تو آپ اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ درویش نے کہا، جی ہاں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کو نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ درویش نے پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا دامن درویش کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہو۔ یہ کہہ کر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے۔ درویش کے مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ درویش نے کہا، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویران جگہ پہنچ کر وہاں بیٹھ گئے۔ درویش بھی ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ بہلول نے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ درویش نے کہا، میں ہوں وہ درویش جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کھانا کھانے کا طریقے سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ درویش نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں۔ تو بہلول دانا نے کہا، بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ درویش نے کہا، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے وجہ اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے جڑی کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ بہلول دانا درویش سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا امید رکھتے ہیں؟ درویش نے کہا، مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد درویش نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا؟ درویش نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟
درویش نے کہا جب میں عشاء کی نماز اور عبادت سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں دینی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول دانا نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو درویش نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیجیے۔ کچھ دیر کے بعد بہلول نے کہا یہ باتیں تم نے جتنی کہی سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر کھانے میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ درویش نے یہ سن کر کہا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو بات کتنے بھی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کام سے خاموشی بہتر ہے کہ پھر سونے کے مطابق بتایا کہ جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی درویش نے ان کے ہاتھ کو بوسہ لیا اور ان کے لیے دعا کی۔ درویش کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ انٹرنیٹ سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کی اصل کیا ہے وہ تو نہیں معلوم، البتہ یہ واقعہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ بجائے تنقید کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے میں اپنا قیمتی وقت صرف کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو میں کچھ غلطی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔